الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب آپ محبت سے درود و سلام پڑھیں تاکہ برکت ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عطیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل ذی احتشام میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں اور پردے میں رہ کر سننے والی میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ماہ رمضان کا یہ چوتھا جمعہ آج پڑھا جا رہا ہے اور آج رمضان مبارک کی 23 تاریخ ہے۔ واجب الاحترام دوستوں، دعا کرو اللہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ ان آیات بنیاد پر صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی سعادت دارین نصیب فرمائے۔ احباب وقار، آج کا موضوع عظمت قرآن ہے، یعنی قرآن کریم کی شان، قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے آج گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ صحائف، کتابیں، ان کی نبوت کی دلیل کے لیے معجزات عطا کیے۔ ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے تاج نبوت کے ساتھ کچھ نہ کچھ معجزات سے ضرور نوازا اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے متعدد معجزات عطا فرمائے، یعنی کہ جو کہ احاطہ شمار میں آ جاتی تھی، لیکن جب باری آئی امام الانبیاء علیہ السلام کی، اللہ
معجزے عطا فرمائے، بلکہ معجزے عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ ذات مصطفیٰ کو تو معجزہ بنا کر بھیجا۔ حضور علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے معجزہ بنا کر بھیجا۔ یہ نہیں کہ یہ بس گنتی کے چند معجزات حضور کو ملے، نہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو اس لیے انگنت معجزات سے نوازا کیونکہ وہ رب ہے جو کسی بھی آیت قید میں نہیں آ سکتی، وہ ذات ہے رب تعالیٰ کی۔ تو جس ذات نے اپنے محبوب کو صفت محبوبی عطا فرمائی، اور جب صفت محبوبی مل جاتی ہے تو پھر محبوبوں کے ساتھ حساب کتاب نہیں ہوتے، محب اور محبوب کا حساب نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی کہے کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تو جب وہ اس سے محبت کے دعوے کرے اور اس پر خرچے کرے، اس پر وقت ٹائم ضائع کرے یا ٹائم لگائے اس کے لیے، اور وہ ٹائم لکھے یا پیسہ خرچ کرے تو وہ پیسہ لکھے، یا جتنے دن اپنے محبوب کے ساتھ رہے وہ اپنے محبوب کے ساتھ رہنے والے دنوں کو لکھے۔ کیوں کہ اگر وہ لکھے گا، تاریخ کرے گا، حساب و کتاب کرے گا، تو پھر اپنے اس وعدے میں، اس بات میں، اس دعوے میں وہ جھوٹا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں۔ محبت جب ہوتی ہے تو پھر حساب کتاب نہیں ہوتے، محبت جب ہوتی ہے تو شمار و اعداد و شمار نہیں ہوتے، بے حساب محبت ہوتی ہے، لا تعداد محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جب صفت محبوبی عطا فرمائی تو پھر فرمایا محبوب تو میرا محبوب ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ تو پھر سن لے، کوئی بھی آ جائے، انبیاء علیہ السلام کو معجزے دے کر بھیجا، محبوب تجھے میں معجزہ بنا کر بھیج رہا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، ان معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ قرآن مجید ہے۔ ایسا معجزہ ہے، ایسا لاجواب معجزہ ہے کہ تا قیامت اس معجزے میں تغیر و تبدل نہیں آ سکتا۔ ایسا لاجواب معجزہ ہے، قیامت کے دن تک اس میں ایک حرف کے برابر بھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اور کیونکہ خود اعلان قرآن نے کر دیا، اللہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لوگو، یہ جو قرآن کو پڑھ رہے ہو، یہ جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، یہ جو قرآن کو سینوں سے لگا کر پھر رہے ہو، یہ جو کتاب کو سینے سے لگا کے رکھتے ہو، اس قرآن کو پکڑنا بھی عبادت ہے، اس کتاب کو چھونا بھی عبادت ہے۔ یہ ایسی لا شک کا، یہ ایسی بہترین کتاب ہے، یہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس کتاب کے اندر نہ تو کوئی شک ہے، نہ شک کی گنجائش ہے، لیکن اس کتاب کا شان کیا ہے، اس کتاب کا مقام کیا ہے، اس کتاب کی عظمت کیا ہے کہ اس کتاب کو پڑھے گا تو بھی ثواب لکھا جائے گا، اس کتاب کو کوئی پکڑے گا تو بھی ثواب ملے گا، اس کتاب کی کوئی زیارت کرے گا تو بھی ثواب ملے گا، اور اگر اس کتاب کو کوئی رکھے گا گھر میں تو اس کتاب جب تک یہ تمہارے گھر میں کتاب رہے گی، برکتیں ہی برکتیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہے گی، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ فقط قرآن مجید گھر میں رکھا ہے، فقط قرآن پاک کو گھر میں سجایا ہے اس نیت سے کہ میرے گھر میں قرآن پڑا ہے، اللہ کا کلام پڑا ہے، تو اس کی برکت سے گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ فرمائے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
شک نہیں ہے، یہ بے شک و شبہات ہے، اور جس نے اس قرآن کے بارے میں شک کیا وہ گمراہ ہو گیا۔ جس نے بھی کہا قرآن کی ایک آیت کا بھی کوئی منکر ہو گیا، قرآن کریم کی ایک حصے کا منکر ہو گیا، ایک سورت کا منکر ہو گیا، تو فرمایا وہ گمراہ ہو گیا۔ ہدی للمتقین، کیا عظیم کتاب ہے یہ، کیا عظیم کتاب ہے، خود اپنا تعارف کروا رہی ہے۔ ارے تورات آئی بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ کر منگوائی، اور جب تورات آئی، تورات لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو آ کر لوگوں کو بتایا، لوگوں یہ اللہ کی کتاب ہے، لوگوں یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو مانو، اس کو پڑھو، اس کے احکامات پہ عمل کرو، اس کے اندر جو اللہ نے احکامات نازل کیے اس پہ عمل کرو۔ کون بتا رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ حضرات کرام قدر ادھر دیکھیں، قرآن کی عظمت دیکھیں۔ کفار نے کہا یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ تو جادو، یہ شاعرانہ کتاب ہے، یہ شعر و شاعری ہے، تو قرآن کون اٹھا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ قرآن میں نازل فرمائے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ نے قرآن میں یہ جواب دے دیا، قرآن خود بولا، قرآن خود بولا، قرآن نے خود اپنے قرآن والے اعتراض کا جواب دیا۔ لوگوں نے کہا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، لوگوں نے بولا، کفار نے بڑی بڑی باتیں کی، کفار نے کہا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین کے محبوب ابھی خاموش تھے، رب نے فرمایا محبوب بولنا نہیں، قرآن خود بول کر بتائے گا، بولنا نہیں محبوب، آپ کا کام ہے بس ان جملوں کو لوگوں تک پہنچا دو۔ حضرات کرام قدر قرآن بولا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ ارے قرآن پر انگلیاں اٹھانے والوں، پورے قرآن پر، یہ دروازہ کھول دو یار، پورے قرآن پر انگلیاں اٹھانے والوں سن لو، تم تو قرآن کی بات کرتے ہو، پوری کتاب کی بات کرتے ہو۔ اللہ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اے لوگوں، قرآن پر اعتراض کرنے والوں، قرآن پر باتیں کرنے والے، ایک سورت لا کر دکھاؤ۔ قرآن کریم کی 114 سورتوں کی بات نہ کی، قرآن پاک کی ان پوری قرآن کی آیات کی بات نہ کی، بلکہ فرمایا کوئی ایک سورت لا کر دکھاؤ، میرے قرآن کے مد مقابل ایک سورت لے کر آؤ۔ ساتھ ہی فرمایا مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ۔ کائنات کو اللہ کے علاوہ پوری کائنات کو اکٹھا کر لو، ایک رب کے علاوہ پوری کائنات کو اکٹھا کر لو، ایک صورت لے آؤ۔ فرمایا وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اللہ کے سوا پوری کائنات کو اکٹھا کر لو، ایک صورت لے آؤ۔ تو ساتھ ہی فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ایسا نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، جو کافروں کے لیے تیار رکھی ہے۔ حضرات کرام قدر، قرآن کی عظمت پہ قربان جائیں، قرآن کریم کی شان پہ قربان جائیں۔ قرآن کریم پر شکوایا تو قرآن نے جواب
اعتراض کیا، قرآن نے جواب دے دیا، اور پھر قرآن نے ہر مقام پر جس چیز کا بھی قرآن سے سوال کیا قرآن نے خود جواب دیا۔ باقی کتابیں خاموش رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کو لینے گئے، 40 دن تک وہاں بیان دیا، 40 دن تک طور پہاڑ پر رکے رہے، اور 40 دن تک اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے رہے، اور 40 دن کے بعد تورات لے کر آئے، لوگوں کو بتایا یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو مانو، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی پیروی کرو، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اوپر عمل کرو۔ حضرات کرام قدر، میرے محبوب علیہ السلام سے پیار کرنے والوں، لیکن قرآن کی عظمت پہ پروان جائیں۔ قرآن سے پوچھا، قرآن بتا تو صحیح تو دن کو آئی یا رات میں آئی؟ قرآن نے بول کر بتا دیا، قرآن نے ہر ایک سوال کا جواب دیا۔ قرآن سے اگر کسی نے پوچھا کہ بتا تو میں کس مہینے میں آئی، تو قرآن نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ارے قرآن نے جواب دیا کہ مجھے تو رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا۔ حضرات کرام نے قدر قرآن سے پوچھا، قرآن بتا تیرے مہینے کا پتہ چل گیا، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی شانوں والا مہینہ ہے، بتا تو صحیح دن کے وقت میں آئی یا رات کے وقت میں آئی؟ تو قرآن نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن اپنا تعارف خود دے رہا ہے، قرآن اپنے بارے میں خود بتا رہا ہے۔ اور پھر قرآن سے پوچھا، اے قرآن تو جس رات آئی، اے قرآن تو جس رات میں آیا، اس رات کا کیا مقام ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہ بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ارے قرآن جب نازل ہوتا ہے، جب قرآن کا نزول ہوتا ہے، اس رات کو اللہ برکتوں والی رات بنا دیتا ہے، اس رات کو اللہ عظمتوں والی رات بنا دیتا ہے، اور ایسی رات بنا دیتا ہے فرمایا 1000 مہینے سے افضل ہے وہ رات، 1000 مہینے سے وہ افضل ہے وہ رات جس رات قرآن کو نازل کیا، 1000 مہینے سے وہ شانوں والی رات ہے۔ اور پھر فرمایا جس رات قرآن کو نازل کیا اس رات روح امین، جبریل امین فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتی ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے جبرائیل کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ان فرشتوں کا کام کیا ہے؟ جس رات میرا قرآن نازل ہوا وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ میرے دوستو، یہ قرآن عظمتوں والی کیوں نہ کتاب ہو کہ جب نازل ہو تو اس کے نزول کے بارے میں پہلے صفحات میں ہی آ جائے کہ اے قرآن کو کھولنے والوں، سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد فرمایا جب قرآن کو پڑھ رہے ہو، یہ جو سورۃ الفاتحہ پڑھ لی ہے، اس کے بعد اب آگے جو پڑھنے والے ہو سن لو، یہ جو کتاب تمہارے ہاتھ میں ہے، مت سوچنا کہ یہ انسان کی لکھی ہوئی ہے، مت سوچنا کہ اس کے اندر تغیر و تبدل ہوگا، مت سوچنا کہ اس کے اندر کوئی غلطی ہوگی، نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اور پھر فرمایا ہر بندے کے لیے نہیں کہ جو قرآن پڑھے گا وہ ہدایت پا جائے گا، نہیں، بلکہ جو قرآن کو محبت مصطفیٰ میں پڑھے گا اسے یہ ہدایت ملے گی، جو محبت مصطفیٰ میں نہیں پڑھے گا۔ پھر فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے ہوں گے جو قرآن کو پڑھ کر ہدایت پا جائیں گے، بہت سے جو گمراہ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ پتہ چلا جو محبت مصطفیٰ میں گم ہو کر قرآن پڑھتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے، وہی ہدایت والا ہے۔ ہدی للمتقین۔ اللہ اکبر۔ قرآن جس رات نازل ہوتا ہے، عظمت
حضرات گرامی قدر فرمایا، اور میرے جملے نہیں ہیں، قرآن خود کہہ رہا ہے، جس رات قرآن نازل کیا گیا مراد 1000 مہینے سے افضل ہے، اور پھر 1000 مہینے سے خالی افضل نہیں بلکہ اللہ کے نوری فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اور اللہ کیا کرتے ہیں؟ مولا وہ فرشتے کرتے کیا ہیں؟ کیا وہ آ کر زمین پہ عبادت کرتے ہیں؟ کیا وہ آ کر تیرا ذکر کرتے ہیں؟ کیونکہ فرشتوں کا کام اللہ کا ذکر کرنا ہے، ان کا سونا بھی اللہ کا ذکر ہے، ان کا جاگنا بھی اللہ کا ذکر ہے، ان کا اٹھنا بھی اللہ کا ذکر ہے، ان کا بیٹھنا بھی اللہ کا ذکر ہے، وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، فقط اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب لیلۃ القدر کی رات فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، آؤ میں ثابت کر رہا ہوں، وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، جو اس رات کو جاگنے والے ہوتے ہیں، جو اس رات اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، جو لیلۃ القدر کی رات اللہ کی عبادت کر رہی ہوتی ہے، ارے پورا سال وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، آج فرشتے آئے ان کا ذکر کر رہی ہے جو اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ آج کی رات سلام ہی حتی، سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، ارے وہ ایک تھوڑے سے لمحے کے لیے نہیں بلکہ پوری رات، اچھی بولو، پوری رات، ساری رات، ادھر ساری رات اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کبھی وہ سجدے کرتے ہیں، کبھی وہ تسبیح پڑھتے ہیں، کبھی وہ رکوع میں جاتے ہیں، کبھی وہ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، کبھی وہ اللہ کے محبوب کا فرمان پڑھتے ہیں، کبھی وہ اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا پڑھتے ہیں، کبھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں نعتیں پڑھتے ہیں۔ ارے بندے یہ کام کر رہے ہیں، آج فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ تم پہ سلام پڑھ رہے ہیں۔ اے اللہ کے ذکر کرنے والوں، آج کی رات مولا، آج رات کی عظمت کیا ہے؟ فرمایا پتہ نہیں، اللہ نے اس رات کو قرآن کو نازل کیا ہے، اللہ نے آج کی رات کو قرآن نازل کیا ہے، اس لیے قرآن کی عظمت ہے، اور قرآن کی بدولت جو بھی آج رات جاگے گا، جو بھی آج رات میری عبادت کرے گا، عبادت کا ثواب ملے گا، 7 فرشتوں کا سلام بھی ملے گا، 7 فرشتوں کا سلام بھی ملے گا، فرشتوں کی طرف سے سلامتی کی دعائیں بھی ملیں گی۔ حضرات گرامی قدر، یہ قرآن کریم کو ہی ذات حاصل ہے، اور پھر قرآن، اللہ اکبر، ہر کتاب کی عمر ہے، زیادہ سے زیادہ 50 سال تک، آپ کوئی بھی کتابیں لے لو، 50 سال 10 سال 20 سال بعد اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، آئین چینج ہو جاتے ہیں، ملکوں کے قوانین چینج ہو جاتے ہیں، آئین تبدیل ہو جاتے ہیں، ترمیمیں ہو جاتی ہیں، لیکن عظمت قرآن پر جائے ہر اللہ اکبر، عظمت قرآن پر جائیں، شان قرآن کو دیکھیں، جیسے نازل ہوا تھا ویسے کا ویسا ہے، کیوں نہ ہو، اللہ خود قرآن فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ارے تیرے گھر میں جو قرآن پڑھا ہے، تیرے گھر میں یہ جو قرآن پڑھا ہے، یا تیرے جلدان میں جو قرآن پڑھا ہے، یہ جو کتاب اونچی رکھی ہے، سجا کر گلاب میں رکھی ہے، اس کتاب کی عظمت کیا ہے؟ کوئی پوچھے تو بتا دو لوگوں، یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ خالق نے خود لیا ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، اور پھر دوسرا محترم اللہ، شان قرآن کو قربان چاہیے، عظمت قرآن پہ قربان چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو یہ احساس دیا، پہلے کتابوں کا فقط حافظ اس کتاب کا نبی ہوتا تھا، فقط حافظ کتاب ان کتابوں کے انبیاء تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ لیکن اگر قربان جاؤں قرآن کی عظمت میں، قرآن کی عظمت میں، قرآن تو کہتا ہے مجھے عربی زبان میں نازل کیا گیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ
لعلکم تعقلون۔ قرآن کہتے ہیں وَإِنَّهُ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، اور قرآن سے پوچھا کہاں سے آیا؟ قرآن کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قرآن سے پوچھا کون لے کر آیا؟ فرمایا نازل بِهِ الروح الامین۔ قرآن سے پوچھا تو آیا کہاں سے؟ قرآن نے اپنا پتہ دیا۔ قرآن سے پوچھا تیری زبان کیا؟ قرآن نے اپنی زبان کا پتہ دیا۔ قرآن سے پوچھا تجھے لے کر کون آیا؟ قرآن نے اپنا لانے والے کا پتہ بتا دیا۔ قرآن سے پوچھا تو آیا کس کے پاس؟ قرآن نے اپنا پتہ بتا دیا۔ لوگوں جس نبی کے تاج کو امام الانبیاء کہتی ہیں اسی نبی کے سینے پر مجھے نازل کیا گیا۔ اللہ کے گرامی قدر میرے محبوب کے دیوانوں، اور قرآن دیکھو، عظمت قرآن۔ عام کتابیں پڑھتا ہے بندہ اکتا جاتا ہے، تھک جاتا ہے۔ ڈائجسٹ ہے، ناولیں ہیں، دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں، ایک بار پوری پڑھ دو، دوسری بار پڑھ دو، تیسری بار پڑھ دو، پھر ایک دن تیار یہ تو بہت بار پڑھ دی، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، یہ تو بہت بڑی ہے، اس کو چھوڑ دو، لیکن قرآن کو دیکھو۔ قرآن کریم کی عظمت ہے، شان ہے، جتنی بار پڑھتے جاؤ گے قرآن آپ کے سینوں میں گھر کرتا جائے گا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن پڑھنے والوں کے لیے قرآن آسان کر دیا جاتا ہے، اور پھر قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا جاتا ہے، اس کا سینہ کھلتا جاتا ہے، اور وہ قرآن اس کے سینے میں اپنی جگہ بناتا جاتا ہے، اور پھر ایک عالم آتا ہے کہ قرآن زبانی یاد ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام کو فرمان ہے ایک حرف پڑھنے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم، یہ 3 حروف ہیں۔ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ جو الف لام میم پڑھتا ہے اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور پھر قرآن سے محبت کرنے والوں کو قرآن کیسے نوازتا ہے، قرآن کو سینے سے لگانے والوں کو قرآن کیسے نوازتا ہے، کس انداز سے نوازتا ہے۔ میرے اور آپ کے قریب لجپال نبی کا فرمان ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور یہی قرآن پڑھ کر، قرآن کو سن کر بڑے بڑے پتھر دل موم ہو گئے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے بھی تو قرآن ہی سنا تھا نا، حضرت عمر فاروق نے بھی تو قرآن سنا تھا۔ جب آپ کی بہنہ نے قرآن سنایا دل موم ہو گئے، یہ تو بڑی تیش میں تھے، بڑی تیش میں تھے، اتنی تیش میں تلوار ننگی لیے مکے کے بازاروں میں پھر رہے تھے۔ کیوں؟ آج محمد کو مار دینا ہے، معاذ اللہ علیہ وسلم۔ لیکن بتایا پہلے اپنی بہن کو تو دیکھو، کلمہ پڑھ چکی ہے، اپنی بہنہ کو دیکھو، تیش آئی، بہنہ کو بھی پتہ چل کہ عمر آ رہا ہے۔ بہنہ نے دروازہ بند کیا، عمر نے دروازے کو توڑ کر اندر چلا گیا، عمر رضی اللہ عنہ اندر چلے گئے۔ جب اندر گئے نا تو بہنہ نے قرآن کے اورات کو چھپا لیا، مارا، بہنوئی کو مارا، بہن کو تھپڑ مارا۔ بہن نے جواب دیا بھائی جان آج جان چاہتی ہے چلی جائے، لیکن یہ سوچ لینا یہ جان تو بہن دے دے گی، لیکن جو ایمان کی دولت بہن کو مل چکی ہے یہ کبھی بھی نہیں جائے گی۔ جب اتنے جملے سنے عمر کے دل پہ اثر کر گئی، یہ جملے عمر کے دل پہ اثر کر گئے، پھر کیا ہوا؟ حضرت گرامی قدر کہا بہنا اب وہ سنا تو صحیح کیا پڑھ رہی تھی، بہن کو سنا تو صحیح کیا پڑھ رہی تھی۔ بہن نے کہا بھیا ایسے نہیں، پہلے غسل کرو، پہلے غسل کرو، وضو کرو، پھر جب سورہ طٰہٰ کی پہلی آیات پڑھی عمر بھی چھوڑنے لگے، عمر بھی چھوڑنے لگے۔ کہا بہنا اب رہا نہیں جاتا، جلدی کرو کلمہ پڑھا دو۔ اور میں نہیں، کلمہ پڑھنا ہے تو میرے مصطفیٰ میں جاؤ، کلمہ پڑھنا ہے تو میرے محبوب کے بارگاہ میں
چلے جاؤ۔ کہنا کیسے جاؤ؟ کہا پہلے لڑنے کے ارادے سے جا رہے ہیں، جب مرنے کے ارادے سے جاؤ۔ پہلے اور انداز سے تھے، اب اسیر محمد بن کے جاؤ، قیدی مصطفیٰ بن کے جاؤ، غلام محمد بن کے جاؤ۔ کہنا کیا کروں؟ مکے کی گلیوں کو بتا دو عمر آج محمد کا غلام بن گیا ہے۔ ہاتھ باندھ دیے، تلوار گلے میں لٹکا دی، ہاتھ پیچھے باندھ دیے، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں اور تلوار گلے میں لٹک رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے دیکھا عمر تھوڑی دیر پہلے کیا تھا؟ کہا میں جو بھی تھا۔ عمر نے کہا ہوگا کہ میں جو بھی تھا، آج قرآن کی بدولت مجھے اللہ نے ایمان کی دولت عطا کر دی۔ حضرات کرام قدر، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ شاہ حبشہ کے پاس جب 40 صحابہ ہجرت کر کے گئے، پہلی ہجرت مسلمانوں کی، وہ پہلی ہجرت تھی۔ شاہ حبشہ کے پاس گئے، شاہ حبشہ کے پاس ابو جہل وغیرہ بھی پہنچ گئے، جا کر کہنے لگے اے شاہ حبشہ، بڑے تحفے دیے، بڑے انعام و کرام دیے۔ کہا کہ شاہ حبشہ، ہمارے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر کے ان کو باقی ہے، اور پوچھنے لگا کیوں؟ کہا کہ وہ ان کے پاس ہم میں سے قریش میں سے نبی آیا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ ان کے ماننے والے ہیں، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ معاذ اللہ، اس عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کا بڑا حسن ظن ٹھیک نہیں ہے۔ تو فرمایا اچھا، اس وقت 40 صحابہ کو بلایا، دربار حبشہ میں صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اور فرمایا تم میں سے کون ہے جو میری سوالوں کا جواب دے؟ حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، فرمایا میں دوں کا جواب، سوال کرتا ہوں، ہر سوال کا جواب بڑے آسان طریقے سے دیا۔ پھر ابو جہل بولا اے شاہ حبشہ، عیسیٰ علیہ السلام کو برا کہتے ہیں۔ پوچھا تمہارا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تمہارے پیغمبر نے کیا تمہیں سکھایا ہے؟ فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ان کو چین خارجی میں، کام عمری میں بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور بغیر باپ کے پیدا کیا۔ شاہ حبشہ کے پاس چھڑی تھی، چھڑی کو کھڑا کیا، کہا کہ لوگوں سن لو، جو انہوں نے کہا ہے نا، یہ جس طرح چھڑی سیدھی ہے، بالکل اس چھڑی میں تو کوئی بال ہو سکتا ہے، لیکن ان کے کلام میں بال نہیں ہے، ان کی باتوں میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور فرمایا جو قرآن اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نازل ہوا ہے وہ تمہیں آتا ہے؟ آپ نے سنائی، سورہ طٰہٰ کی آیات کو سنایا، سورہ طٰہٰ کی آیات کو سنایا۔ بادشاہ وقت قرآن سن رہا ہے اور اپنے تخت پر بیٹھ کر قرآن کو سنتے سنتے جھوم رہا ہے۔ جب قرآن کی آیات ختم ہوتی ہے تب پھر بادشاہ نے کیا کیا؟ ان کفار سے کہا اے کافروں چلے جاؤ، مجھے تمہارے کسی تحفے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان سے کہا مسلمانوں کی عزت داری کی جائے، خاطرداری کی جائے، کیونکہ یہ شاہی مہمان ہیں، ان کی خاطرداری میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے، اور ان کو بھگا دیا کیونکہ انہوں نے قرآن سن لیا تھا، قرآن کو سن لیا تھا۔ اللہ کے گرامی قدر، قرآن کریم، قرآن حمید بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے۔ میرے محبوب کو غلاموں، لجپالہ علیہ السلام سے پیار کرنے والوں، دور کی بات نہیں، یہ قریب کی بات ہے۔ بادشاہی مسجد میں ایک لکڑی کا کام کرنے والا بابا قرآن سے بڑی محبت کرتا تھا، قرآن کو روزانہ پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن ایک پادری آیا، اس نے چیلنج کر دیا، پادری نے آ کر بادشاہی مسجد میں صبح سویرے لوگوں کو چیلنج کر دیا، کیا اپنی انجیل پر آگ نہ چھونے والے کیمیکل لگا کر آ کر کہنے لگا مسلمانوں میرے ساتھ آؤ، مباہلہ کر لو، میرے ساتھ مناظرہ کر لو۔ مسلمانوں نے کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میں بھی
کتاب کو آگ میں ڈالتا ہوں، تم اپنی کتاب کو آگ میں ڈالو، جو جل جائے گی وہ جھوٹی، جو بچ جائے گی وہ سچی۔ وہاں پر ایک بوڑھا بیٹھا تھا، قرآن سے محبت کرنے والا بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا بدبخت اس طرح نہیں، تو بھی اپنی کتاب کو آگ میں لے کر چل، میں بھی اپنی کتاب کو اپنے سینے سے لگا کر آگ میں لے جاتا ہوں۔ جو کتاب اپنے جانے والے کو آگ سے بچا لے گی وہ سچی ہے، جو وہ نہیں بچائے گی وہ جھوٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ لاجواب ہو گیا، کیوں نہ ہوتا؟ اس نے تو کیمیکل لگائے ہوئے تھے، اسے تو پتا تھا، لیکن اسے نہیں، اسے تو یہ پتا تھا کہ جب قرآن پڑھتا ہے بندہ، قرآن پڑھنے والے کو جہنم کی آگ نہیں چھوڑے گی، کہ قرآن کو سینے وال لگانے والے کو کیسے قرآن آگ چھوڑے گی؟ حضرات کرام قدر، قرآن کریم، قرآن حکیم اللہ رب العالمین کی لاہور کتاب ہے، لاہور کتاب ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں، شک و شبہات کی گنجائش نہیں ہے، اور کوئی سوچے بھی نہ، خود قرآن نے کہتے ہیں لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے یہ ہدایت ہے، پرہیزگاروں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اور پھر دوستان محترم، عزیزان کرام قدر، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور یہ پورا قرآن میرے محبوب کی صفت ہے، حضور کی ذات بیان ہو رہی ہے، کہیں پہ میرے مصطفیٰ کی زلفوں کا ذکر ہے، کہیں پہ میرے مصطفیٰ کی ہتھیلی پہ تیل آ جائے تو اللہ قرآن بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب مکے میں چلے تو اللہ قرآن بنا دیتا ہے، اور پھر شب بارگی میں قرآن نازل نہیں ہوا، لوح محفوظ سے شب بارگی میں آیا، لیکن درے مصطفیٰ میں حضور کی ذات پر تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا ہے۔ صحابہ غمزدہ ہوتے ہیں، غزوہ بدر کی دن تھی، غزوہ کے بدر کے دن تھا، اور اس دن جب صحابہ نے دیکھا اتنی زیادہ کفار کی تعداد ہے، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اے بابو، اپنے غلاموں کو خوشخبری دے دو، اللہ فتح عطا کرنے والا ہے، اللہ فتح و نصرت کی اللہ تعالیٰ دلیل دے کر بھیج رہا ہے۔ اور پھر میرے محبوب کبھی جنگوں میں جائیں تو قرآن وہاں چل کر آئے، حضور بستر پر لیٹے ہوں تو قرآن وہاں چل کر آئے، یہ عظمت قرآن ہے۔ اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا کہ صحابہ کی منشا و مرضی کے مطابق قرآن نازل ہوا، صحابہ کی منشا و مرضی کے مطابق۔ ایک دفعہ یہ پہلے سپارے میں آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا للکافرین عذاب الیم۔ یہ آیت صحابہ کی مرضی کے مطابق نازل ہوئی، حضور کی محبت میں نازل ہوئی، حضور کے عشق میں نازل ہوئی، حضور کا ادب سکھانے کے لیے نازل ہوئی۔ یہود و نصارہ ان کی زبان میں رائنا سوء ادب جملہ تھا، تو وہ سوء ادب کہتے تھے، اور مسلمانوں کو جب کوئی بات کی سمجھ نہ آتی تو مسلمان کہتے رائنا، حضور رعایت فرمائے۔ تو ایک دن اسی طرح یہود و نصارہ رائنا کا لفظ بول رہے تھے، تو صحابی رسول کو برا لگا، کہا کہ یہ تم آج کے بعد تم لوگوں نے کہا نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ تو اس پر یہودوں نے کہا کہ تمہارے مسلمان بھائی بھی تو کہتے ہیں، ابھی یہ جملے لے کر صحابی رسول درے مصطفیٰ میں آ ہی رہے تھے کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا میرے محبوب کے غلام کو شیخ مصطفیٰ کے لیے جملہ سوء ادب لگ رہا ہے، جا کر میرے محبوب کے غلاموں کو تا قیامت مصطفیٰ کے غلاموں کو سکھا دو، لا تقولوا رائنا، آج کے بعد رائنا نہیں کہنا، وقولوا انظرنا، یہ کہنا ہے نظر کرم کر دیجئے، وقولوا انظرنا، نظر کرم کر دیجئے، نظر رحمت دیجئے، واسمعوا للکافرین عذاب الیم۔ فرمایا توجہ سے سنو، توجہ سے سنو، ادھر ادھر نہ دیکھو، مصطفیٰ کے جملوں کی طرف غور کیا کرو کہ بار بار یہ کہنے کی ہمت ہی نہ پڑے کہ وقولوا انظرنا، رائنا۔ حضرات کرام قدر، قرآن کریم کی شان
اللہ اکبر، زبان مصطفیٰ سے سنیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، صحابہ سے فرمایا صحابہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن کو سیکھے، دوسروں کو سکھائے، یہ قرآن کی تعلیم ہے، دنیا بھر کی تعلیم ہے، ان کا فائدہ فقط دنیا میں ہو سکتا ہے۔ آپ جتنی بھی پی ایچ ڈی کر لیں، جو مرضی پڑھ لیں، دنیا جہان کے سارے علوم پڑھ لیں، دنیا جہان کی ساری زبانیں پڑھ لیں، ان زبانوں کا فائدہ فقط دنیا میں ہے۔ ان ڈگریوں کا فائدہ، ان سندوں کا فائدہ اس وقت تک ہے جب تک آپ زندہ ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے میٹرک کیا ہے، میں نے ایم اے کیا ہے، میں نے ایم اے کیا ہے، میری سندوں پہ میرا نام لکھا ہے، اب تو تصویر آ گئی۔ کوئی تصویر پہلے جعل سازیاں ہو رہی تھی، نام کے ساتھ نام ملا کے وہ جعلی ڈگریاں بن جاتی تھی، یعنی کہ جعل سازی کو ختم کرنے کے لیے تصویر آ گئی۔ اب انگوٹھے کا سسٹم آ گیا تاکہ جعل سازی نہ ہو سکے، یعنی فقط وہ سندیں جب تک میں زندہ ہوں۔ اور پھر ایک لمٹ ہے عمر کی، سرکاری معاملات میں سرکاری نوکریوں کے لیے لمٹ ہے، جب آپ کی وہ لمٹ پوری ہو گئی پھر آپ جتنی مرضی سفارشیں لے کر پھرتے رہیں، وہ ڈگریاں وہ سندیں آپ کے لیے کاغذ ہے، کوئی کام نہیں آئے گی، کسی کام نہیں آنے والی۔ کیا میں مر گیا، میری ڈگریوں کو لے کے میرے بھائی ہزاروں کروڑوں روپے کی آفریں بھی کرتے رہے کہ یہ میرے بھائی کی ڈگری ہے، اس ڈگری پر مجھے نوکری مل جائے، میں نے کچھ نہیں پڑھا، میری کوئی ڈگری نہیں، میرے پاس کوئی سند نہیں، میرے بھائی کی سند ہے، مجھے نوکری دے دو، بھلا کوئی دنیا میں نوکری دے گا؟ بولو نہیں نہ ملے گی، نوکری نہیں ملے گی، بھائی کی جگہ پہ بھائی کو نوکری نہیں ملے گی۔ اللہ کے بھائی نے اتنی محنت کی، اچھے نمبر لیے، ٹاپ دیا، لیکن وہ بھائی کو نوکری مل سکتی ہے، دوسرے بھائی کو بھی نوکری نہیں ملے گی۔ لیکن قرآن کی عظمت پہ قربان جائیں، قرآن کی شان پہ قربان جائیں، جس نے کسی کو ایک ارب بنا دیا، جس نے ایک ارب بڑھا دیا، ایک ارب بڑھا دیا، وہ دنیا سے چلا گیا، اب اس نے ایک ارب بڑھا، اس نے آگے بڑھایا، اس نے آگے بڑھایا، وہ پڑھاتا رہا، وہ پڑھتا رہا، جب تک جہاں تک قیامت اگرچہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے، یہ عظمت قرآن ہے۔ دنیا والوں، میرے مسلمان بھائیوں، دیکھو نا، حافظ قرآن ہے، اب جیسا کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے استادوں نے پڑھایا، کئی ایسے اساتذہ ہیں، میرے کئی ایسے استاد اساتذہ ہیں جو اس دارے پانی سے چلے گئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ان کی بخشش فرمائے، کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اب وہ استاد چلے گئے، جب تک میں پڑھتا رہوں گا ان کو ثواب ملتا رہے گا، اور جن کو میں آگے پڑھاتا رہوں گا ان کے نام اعمال میں میرے پڑھنے کے برابر، میرے پڑھانے کے برابر، آگے پڑھنے والے کے برابر، اس سے آگے پڑھنے والے کے برابر، اس سے آگے پڑھنے والے کے برابر ثواب ملتا رہے گا۔ اب جن کو میں نے پڑھا دیا وہ پڑھتے رہے، مجھے بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اور پھر ایک پڑھنے پڑھانے والے کو نہیں، ہاں ایک پڑھنے پڑھانے والے کو نہیں، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں، طالب علم کو کسی نے ٹوٹا ہوا قلم دے دیا، حدیث کے الفاظ ہیں، طالب علم کو ٹوٹا ہوا قلم دے دیا اور اس نے ٹوٹے ہوئے قلم کو استعمال میں لایا، صحیح کر کے ایک فقط ایک لفظ لکھ لیا، ایک حرف لکھ لیا، اور میں جب تک وہ حرف لکھا رہا اور جب تک اس حرف لکھنے والوں نے اس لکھے ہوئے سے جو سیکھ لیا اس کا ثواب جس نے ٹوٹا ہوا قلم دیا اس کو ملتا رہے گا۔ یہ معاملہ بھی نسل در نسل چلتا ہے۔ اور پھر فرمایا حدیث پاک کے الفاظ ہیں، قیامت کے دن حافظ قرآن کھڑا ہوگا،
اللہ فرمائے گا اے میرے قرآن کے قاری، اتنی بڑی بات کر رہا ہوں، اونچی کر دینا سنا، اے میرے قرآن کے پڑھنے والے، لازمی نہیں حافظ قرآن یہ قاری قرآن جو ناظرہ پڑھنے والا ہے، جو ناظرہ پڑھنے والا ہے، جو ناظرہ پڑھانے والا ہے، جس نے بچے کو ناظرہ پڑھا دیا، اب ناظرے میں بھی کیا ہے؟ دیکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ ہے، یہ کلمہ بھی ہے، قرآن بھی ہے، یہ کلمہ بھی ہے، قرآن بھی ہے۔ بچے کو ماں پڑھاتی ہے گھر میں، سبق یاد کراتی ہے کہ بیٹے نے مسجد میں جا کر یاد کرنا ہے، تو ماں نے پڑھایا، بیٹے کو یاد کرایا، ماں کو بھی ثواب ملتے ہیں۔ باپ سے پوچھا ابا جان مجھے پڑھا دو، ابا جان مجھے سبق نہیں آتا، قاری صاحب ڈانٹیں گے، سزا ملے گی، ابا نے پڑھا دیا، باپ بیٹے نے یاد کر لیا، جب تک وہ پڑھتا رہے گا باپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ باپ نے بچے کو انگلی سے پکڑا، مسجد میں چھوڑا، ماں نے بچے کو انگلی سے پکڑا، مسجد میں چھوڑا، جتنے قدم وہ چل کر آیا اور اس نے جو اس نے سیکھا، الف سیکھا اور وہ الف اس کے دل میں بیٹھ گیا، وہ جب تک الف پڑھتا رہے گا اس دن کے نام اعمال کو لکھتا جائے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے، ہمارے خزانے ہو جاتے ہیں، ہمارے خزانوں میں کمی آ جاتی ہے، بینک خالی ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر، عزیزان کرام قدر، اللہ کل قیامت کے نام سے قرآن کو کہے گا اے میرے قاری قرآن، اے قرآن سے محبت کرنے والے، جو کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن رمضان بھی، قرآن بھی، روزہ بھی، قرآن بھی، مسجدیں بھی شفاعت کریں، مسجدیں بھی، روزہ بھی، قرآن بھی شفاعت کریں گی۔ کیوں؟ قرآن کہے گا مولا اس نے میری محبت ہوئی، اپنا کاروبار چھوڑ دیا تھا، اس نے اپنا دنیاوی تمام معاملات کو چھوڑ دیے تھے، اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، اس کی بخش دے۔ اللہ فرمائے گا قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا، اونچی بولو اونچی، عظمت قرآن کی بات ہو رہی ہے، شان قرآن کی بات ہو رہی ہے، اے قرآن کو سینوں میں رکھنے والوں، اے قرآن کو پڑھنے والوں سن لو، میرے محبوب کے غلاموں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن فرمائے گا اے میرے قرآن سے محبت کرنے والے قرآن کو پڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا، لیکن حافظ قرآن رک جائے گا، رکائے گا نہیں۔ اللہ فرمائے گا کیوں رکا ہے؟ عرض کرے گا مولا میرے استاد بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں، اللہ فرمائے گا انہیں بھی لے جا، پھر رکا ہے، اللہ فرمائے گا کیا بات ہے؟ اللہ میرے ماں باپ بھی ہیں، اللہ میرے ماں باپ بھی ہیں، رب فرمائے گا انہیں بھی جنت میں لے جا، پھر رکا گا کیوں نہیں جاتا؟ کہ اللہ میرے لیے پانی کا انتظام کرنے والے بھی ہیں، اللہ فرمائے گا انہیں بھی لے جا، پھر رکا گا کہ اللہ میرے لیے صفحے بچھانے والے بھی تھے، میرے لیے کھانا بنانے والے بھی تھے، میرے لیے کھانے کا انتظام کرنے والے تھے، میرے لیے رہائش کا انتظام کرنے والے، میں جب پڑھتا تھا بجلی کا بل آیا کرتا تھا، میرے لیے انتظام کیا کرتے تھے، میرے لیے پانی کا انتظام کرتے تھے، ٹھنڈے پانی کا انتظام کرتے تھے۔ اللہ فرمائے گا اے میرے قرآن سے محبت کرنے والے جس نے تجھے فقط ایک بار سلام بھی کہو اسے بھی جنت میں ساتھ لے جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ ہے عظمت قرآن، یہ ہے شان قرآن۔ میرے محبوب کے غلاموں، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرنے والوں، لجپال علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں، قرآن کی عظمت، اللہ اکبر۔ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے نا وہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ایسی رحمتیں، ایسی برکتیں، ایسی شان، اللہ جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن پڑھنے والا کوئی ہو، اللہ کا کلام پڑھنے، حضرت داؤد علیہ السلام کلام اللہ کا پڑھے تو جانور رک جایا کرتے تھے، اللہ کا کلام داؤد علیہ السلام پڑھے جانور رک جایا کرتے تھے، اس محبت سے داؤد علیہ السلام اللہ کا کلام پڑھا کرتے تھے۔ ارے یہ تو داؤد علیہ السلام ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، ادھر صحابہ فرماتے ہیں جب ہم قرآن پڑھتے تو ہمارے اوپر اللہ کی رحمتوں پر اس قدر نزول ہوتا
کہ جانور بندے ہوتے نا تو وہ شور مچانا شروع کر دیا کرتے تھے. اللہ میرے محبوب کے غلام کو قرآن کی عظمت، قرآن کی شان کیا ہے. آئیے وعدہ کیجیے، عہد کیجیے کہ آج اس پرفتن دور میں جہاں ہم انگریزی کو ترجیح دے رہے ہیں، دیگر علوم کو ترجیح دے رہے ہیں، وہاں ہم قرآن کو بھی ترجیح دیں. جس محبت سے، جس ذمہ داری سے ہم بچوں کو اسکول میں بھیجتے ہیں، اسی ذمہ داری سے کاش ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے، سکھانے کے لیے بھیجیں. اور قرآن اللہ آخر میں گفتگو اپنی سمیٹتے ہوئے جو کہوں گا کہ اگر قرآن کی محبت پوچھنی ہے تو میرے مولا حسین سے پوچھو. قرآن کی عظمت پوچھنی ہے تو مولا حسین سے پوچھ دو. آج بھی حسین قرآن سنا رہا ہے، حسین قرآن پڑھ رہا ہے. قرآن سے محبت کا سرچشمہ دیکھنا ہے کسی کو. آج ہم مسجدوں میں قرآن پڑھتے ہیں. ارے یہ جو پاکستان بنا ہے نا، یہ پاکستان میں پاک سرزمین ہے. ادھر 27 کی رات تھی، مساجد میں اللہ کا قرآن مکمل ہو رہا تھا. ادھر عظیم وطن پاکستان کی تحریک کی جنگ لڑی جا رہی تھی، جنگ آزادی لڑی جا رہی تھی. ادھر اللہ کا قرآن مسجدوں میں مکمل ہوتا ہے، ادھر تاریخ پاکستان مکمل ہوتا ہے. اسی لیے تو پاکستان پر جتنے بھی قوتیں آنے کی کوشش کرتی ہیں، پھر اللہ کے ولی ان کا سامنا کرتے ہیں. ہاں یہ بات حقیقت ہے کہ اندر کے اندر دیکھا گیا، اندر کے اندر بھی دیکھا گیا، 65 کے اندر بھی دیکھا گیا. خود ہندوستان کے لوگوں نے اس چیز کو مانا کہ ہم جب حملہ آور ہوتے ہیں تو کچھ سبز لباسوں والے لوگ آگے بڑھتے ہیں، وہ چولوں میں سے کچھ چیز ہماری طرف پھینک رہے ہوتے ہیں. وہ کون ہے؟ اللہ کے ولی ہیں. زمین اللہ کے ولیوں کا صدقہ ہے اور قرآن کی تلاوت کا صدقہ ہے. میرے دوستوں، میرے محبوب کے غلاموں، آج یہ عہد کیجیے کہ جہاں ہم دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم کو ترجیح دے رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف لگائیں گے اور دین کی تعلیم کی ترغیب دلائیں گے. کیونکہ یہ بھی بڑی معلوم حدیث ہے کہ جس گھر میں ایک حافظ قرآن ہوتا ہے نا، اس کی 60 پشتوں کو اللہ جنت عطا کر دیتا ہے. لیکن عمل بے عمل نہیں، عمل ہو، عمل ہو، بشرطے کہ وہ عمل کرنے والا ہو. یہ نہ ہو کہ وہ خود نماز پڑھے نا، بھائی پھر ان سے عملہ نال ہونے نے نبیڑے کہ کسی نے میری ذات پوچھی. اللہ رب العالمین کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. عظمت قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شان قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا